السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحج آیت نمبر 71 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما لم ينزل جس کی نہیں اس نے اتاری بھی ساتھ اس کے سلطاناً کوئی دلیل وما لیسا اور نہیں ہے لہم ان کے لیے بھی اس کا علم کوئی علم وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیرین کوئی مددگار۔ تو ان کے مشرکین کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نقلی عقلی دلیل نہیں اتاری اور نہ ہی خود انہیں اس کا کچھ علم ہے۔ تو ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، یعنی جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے یہ دراصل ظلم ہے، اور ظلم قیامت والے دن ظلمات کی شکل میں ہوگا۔ تو یعنی کن باطل معبودان کی عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ، جن کی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نازل کرتا کتاب میں کوئی ان کا ذکر موجود نہیں ہے، یا یہ کہ ان کو اختیارات میں شریک سمجھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی اختیارات میں یعنی کسی کو کچھ بھی اختیارات تفویض نہیں کر رکھے اپنے ساتھ، صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو یعنی انہیں کس نے بتایا ما لم ينزل به سلطانہ، اس کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کس نے ان کو بتایا کہ تم اللہ کے علاوہ ان معبودوں کی طرف رجوع کر کے ان سے بھی اپنی حاجات طلب کر سکتے ہو، یا یہ کہ وما لیس لہم بہ علم، یا کسی علمی تحقیق سے ان کو معلوم ہوا ہے کہ امور کائنات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی تصرف کا حق حاصل ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی امور کو چلا سکتا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی رد و بدل کر سکتا ہے۔ تو کیونکہ یہ عبادت کیوں ان کی کر رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیونکہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنی حاجات کے لیے، انہی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی اختیارات میں اللہ کے ساتھ شریک ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کی کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کتنے بے شمار معبودات گھڑ رکھے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ کو یہ آپ دیکھ لیں کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت لا رکھے تھے، اور ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا جس کا ایک سامپل یعنی ریپریزنٹر جو تھا وہ ایک انہوں نے مکہ میں لا کے رکھا ہوا تھا، اور ان سے انہوں نے کئی اختیارات اور صفات منسوب کر دی تھیں اور ان کے آستانوں پر دعائیں مانگی جاتی تھیں، جیسے لات عزیٰ منات، یہ جو سارے ہیں نا، الہ کی مؤنث لات، عزیٰ العزیز کی مؤنث، اور منات جو ہے منان کی، اس طرح انہوں نے نعوذ باللہ کیا کیا ہوا تھا کہ اللہ کے ساتھ، اور خاص طور پر یہ کہ مؤنث کو، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں ہی کہتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ جو سلوک کرتے تھے ویسے اپنی حقیقی بیٹیوں کے ساتھ اس کا حال دیکھیں، اور جب اللہ کے بارے میں سوچتے تو یہ کیا ان کے وہ تھے نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح ان آستانوں پر کبھی کبھار جو ہے شیطان جننیاں بھی دیکھی گئیں، جب فتح مکہ کے بعد ان کو ڈھایا گیا تو وہاں پر جا کے نظریں نیازیں چڑھاتے، بعض کے طواف اور اعتکاف تک کرتے۔ تو یعنی اور یہ کیا ہے یہ سارا کچھ، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ صرف کعبہ ہی جو ہے وہ طواف کے لیے ہے، لیکن لوگ اپنے اپنی جگہوں پر وہ بنا کے اور اس کی کوئی نہ کوئی دلیل لے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے۔ اور بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے تھے، یعنی جیسے ہم نے ان کو پایا تو یہ ان کے پاس دلیل ہوتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ان کے باپ دادا جو کرتے تھے کیا وہ کسی ہدایت پر تھے، کیا انہوں نے عقل اور غور و فکر سے ان توہمات کے دین کو اپنایا ہوا تھا؟ اور فی زمانہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا حال بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، وما لیس لہم بہ علم، اور اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بھی باپ دادوں کو ہم کہتے ہیں کہ چلو جی دنیا کا علم اتنا نہیں تھا، تو ہم دنیا میں تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہی جو بدعات اور رسومات غیر شرعی ہمارے خاندانوں میں رواج پائی ہوئی ہوتی ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ تردد نہیں کرتے کہ اگر ہمارے بزرگوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم علم حاصل کر کے اس کو دور کر دیں، اس کو ہٹا دیں۔ ان کی نیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور انہوں نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ تو ہمارے اتنے اس میں پریکٹس میں بھی نہیں ہوتے، لیکن بس شیطان نے اس راہ پر لگایا ہوتا ہے کہ جو ظاہری دین یا توہمات پر مبنی دین ہوتا ہے
یا ظن و گمان پر ہم اس کی پیروی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت والے دن وما للظالمین من نصیر، دنیا میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں اور آخرت میں بھی کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ ان ظالموں نے اللہ کو ناراض کر کے یعنی اس کے شریک بنا لیے، تو ان کے معبود اس لیے مدد نہیں کر سکیں گے کہ ان میں تو اتنی قدرت ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے ظلم اور حماقت میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ جن کاموں میں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ ان کو کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں۔ ایک سیکنڈ، اگلی آیت ہے، ایک سیکنڈ میں اس کے نا میرے پیجز آگے پیچھے ہو گئے۔ آیت نمبر 72 ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیات، بینات، روشن واضح، تعریف، آپ پہچان لیں گے، فی وجوہی، چہروں میں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، المنکرہ، ناگواری کو، ناخوشی کے، یعنی جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو تم ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات دیکھ سکتے ہو۔ یکادون، قریب ہے کہ، یستون، وہ حملہ کر دیں، ستون ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کر کے اس کو مغلوب کر دینا، ٹھیک ہے، جیسے کسی پر جھپٹ پڑنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ پر ایک دم سے جھپٹ پڑے تو آپ کی کیا صورتحال ہوتی ہے، یا ایسے شخص کے غصے کا اندازہ کریں جو دوسرے پر ایک دم سے حملہ آور ہونے والا ہو۔ بالذین، ان لوگوں پر، یتلونا، جو پڑھتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، یعنی یہ قریب ہے کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ہماری آیات پڑھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا میں بھلا تم کو بتاؤں، بشرٍ، بری چیز، من ذالکم، اس سے بھی، النار، جو کہ آگ ہے، وعدہ اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ تو ان کا کیا حال ہے کہ جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان لوگوں پر جھپٹنے کو تیار ہوتے ہیں جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجیے کہ کیا میں تمہیں خبردار کروں اس سے بدتر چیز، یعنی یہ جو تمہارے چہروں پر ناگواری، المنکر نظر آ رہا ہے، اس سے بدتر چیز کہ جب تم وہاں پر پہنچو گے اور اس میں داخل کیے جاؤ گے، النار، وہ کیا ہے، آگ۔ تو یہاں پر آیت کا بھی انداز دیکھیں کہ النار سے پہلے بھی تو اور بعد میں بھی وقف کے، یعنی ایک طرح سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی وہ چیز ہے، ڈرو اس سے۔ وعد اللہ الذین کفروا، اور اس کا وعدہ کن لوگوں سے ہے، یعنی یہ کن لوگوں کے لیے ہے، کفر کرنے والوں کے لیے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، کیونکہ اوپر والی آیت میں ہم نے بھی پڑھا نا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ہی ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے۔ تو جب اللہ کی آیتیں، روشن آیات جن میں توحید کا بیان ہے، خالص توحید کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ تصرف امور کے جملہ اختیارات صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہیں، یعنی سارے کے سارے کامل اختیارات اللہ کو ہیں، کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں ہے، تو ان مشرکوں کے تیور بگڑنے لگتے ہیں، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ایسے کبیدہ خاطر ہونے لگتے ہیں کہ کبھی تو آیات سنانے والوں پر حملہ کریں یا ان کو مارنا ہی شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہیے کہ اگر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہیں اتنی ناگوار ہیں تو جان رکھو کہ اس ناگواری کا انجام اس سے بھی زیادہ ناگوار ہے، اور وہ ہے آگ کا عذاب، استغفر اللہ، جس میں داخل ہوتے ہی وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، یعنی ان کے چہرے جھلس جائیں گے، استغفر اللہ۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہی کہ انہوں نے خالص توحید کو قبول نہیں کیا، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ اچھا، ہم نے نا پچھلی دفعہ آیات کی تلاوت ہماری رہ گئی تھی 65 سے، رکوع یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے، تلاوت سنتے ہیں۔ میرا خیال ہے 65 سے ہی رہتی تھی، شروع کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. جی تو اوورال اس رکوع میں آپ یہ دیکھیں کہ حق و باطل پہ جو لوگ قائم ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو اسی طرح ایسی کیفیات ایسی سچویشنز حالات ہمیں بھی پیش آ سکتے ہیں. تو پھر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کیا معاملہ کریں گے. اور خاص طور پر جو آخری آیت آئی ہے کہ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ ان کی ناگواری کا یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل قرآن میں لگتا ہے، ہماری قرآن سے محبت کیسی ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا جڑنا کیسا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کو کیوں روکتے تھے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے بچوں اور عورتوں پر اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح نعوذ باللہ صحابہ پر اس طرح سے حملہ آور ہوتے، اور ابو بکر ہی کی مثال ہے کہ اتنی انہوں نے ان کو جسمانی طور پر مارا، زد و کوب کیا کہ ان کے سر کو ہاتھ لگاتے تھے تو بال ہاتھوں میں آتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے. اور اسی طرح رسول سب سے بڑھ کر تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکلات آئیں اور انہوں نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا کہ جب قرآن کی آیتیں یہ سنتے یا ان پر تلاوت کی جاتی تو یہ جھپٹنے کو تیار ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کو ہجرت پر ہی مجبور کر دیا. تو باطل اور حق و باطل کی یہ جنگ تو جاری رہے گی. حق پر قائم لوگ ایک طرف آپ کو یہ پورا نظر آئے گا، اور دوسری طرف ہم اگر حق کو تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، تو ایسے رکاوٹیں، مشکلات ہمیں بھی پیش آئیں گی. ٹھیک ہے، تو آج بھی یہ دیکھیں یہی صورتحال ہے کہ دنیا جہان کا انسان لٹریچر پڑھتا ہے. کہیں آپ جائیں نا تو آپ کلینک پہ بھی بیٹھے ہو نا تو پاس میں بروشرز اور بڑا کچھ پڑا ہوا ہوتا ہے نا، یا ایون اگر آپ کسی گروسری اسٹور پہ جائیں تو جب آپ بلنگ پہ رکتے ہیں اسپیشلی، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بچے کس طرح سے فٹافٹ سائڈوں پہ نظریں دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی جتنے بھی ہم لوگ ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو میگزینز اور وہ ایسی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر زیادہ دیر لگ جائے تو کچھ لوگ تو اٹھا کے پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو دنیا جہان کا لٹریچر پڑھنے میں انسان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، جب اس کی تلاوت سنائی جاتی ہے یا اس کی طرف بلایا جاتا ہے، تو انسان کا یہ حال ہے کہ وہ زحمت بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کو کھول کے دیکھ لے، اس کو پڑھ ہی لے، اللہ ماشاء اللہ. تو جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی قرآن کے ساتھ قلبی تعلق کو چیک کریں کہ میرا معاملہ کیا ہے. اور پھر یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا تو ہمارا پھر کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کو قرآن سنا دیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب قرآن کا مزہ انسان کے اندر اتر جاتا ہے نا تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. ٹھیک ہے، ہماری بات اس طرح سے لوگوں پہ اثر نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے. اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس میں غور و فکر اور تدبر. تو اگر آپ کو یہ ہے نا کہ کوئی میری بات نہیں سنتا تو پھر آپ یہ چیک کریں کہ آپ نے لوگوں کو قرآن کا مزہ چکھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم
کوئی کھانا بچوں کو پسند نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس فوڈ میں اس کے لیے بہت سارے نیوٹریشنز ہیں، ہمیں اس کو ٹیسٹ کرانا ہی ہے، تو کیا ہوتا ہے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا بیان کی گئی ہے، مثلاً ایک مثال. جی میوٹ کر دیں آپ، نیلوفر نام آ رہا ہے. جزاک اللہ. مثلاً ایک مثال، فاستمعوا لہ، بس غور سے سنو اس کو. ان الذین، بے شک وہ ہستیاں یا وہ تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذباباً ایک مکھی بھی، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے. وَإِنْ، اور اگر یسلبہم، وہ چھین لے، یعنی مکھی، الذباب، مکھی، شیئن، کچھ بھی، لا یستنقذوہ، نہیں چھڑا سکتے وہ اس کو، منہ، اس سے. ضعف الطالب، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا یا مدد مانگنے والا، والمطلوب، اور وہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے. تو یہاں پر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ مثالوں سے انسان کو سمجھاتے ہیں، یہاں پر بھی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے. لوگوں، تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو. فاستمعوا لہ، ٹھیک ہے. یعنی اور پھر یہ کہ استماع کے ساتھ جو ہے لام آ گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غور و خوض سے سننا، کان لگا کے سننا، اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تو مثال کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جن کو تم وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر یہ سارے معبودان باطل اکٹھے ہو جائیں، اجتماعو، اکٹھ کر لیں، تعاون کر لیں، جمع ہو جائیں ایک ہی بات پر، اور یعنی لن یخلقوا، ہرگز بھی نہیں وہ پیدا کر سکتے. یعنی اگر سارے کے سارے مل کر اکٹھے ہو جائیں اور کچھ تخلیق کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے. یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی مکھی کو بھی، اور مکھی جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کہا گیا ہے، یعنی مکھی کے اندر بھی سبحان اللہ اس کی ساخت میں اور اس کی جو سب کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انسان کو یقین آ جائے. لیکن ان کا حال کیا ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ پھر اچھا ایک مکھی ہی بنا کے دکھا دیں، ایک مکھی ہی پیدا کر کے دکھا دیں. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ مکھی جو اللہ کی پیدا کی ہوئی مکھی ہے ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. یعنی یہ تو ان معبودان باطل کی اور ان کو پوجنے والوں یعنی پجاریوں کی طاقت ہے کہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق بھی اگر ان سے کچھ لے جائے تو یہ اسے چھڑا نہیں سکتے. تو فرمایا کہ یاد رکھو ضعف الطالب، کہ جو مدد مانگنے والا ہے، یعنی یہاں پر کون ہو سکتے ہیں؟ جو معبود پجاری ہیں، ٹھیک ہے. اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، المطلوب، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، جس کو معبود سمجھا جا رہا ہے، یعنی یہ سارے جو بھی دیوی دیوتائیں ہیں ان کی، اور اسی طرح سے پتھر لکڑی کے بت ہیں، یہ دونوں ہی کیا ہیں؟ کمزور ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکھی کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ وہ بہت چھوٹی اور حقیر سی مخلوق ہے جس سے لوگوں کو نفرت اور گھن آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ایسی تخلیق ہے کہ اگر اس کو بھی یہ پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ. تو اگر اور یہاں پر اس لیے بھی چھوٹی مخلوق کا ذکر کیا کہ اب یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، تو حال ان کا کیا ہے کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بتوں پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ان کو اڑا بھی نہیں سکتے، ان کی مٹھائیوں پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے نا، مٹھائیوں کے نذرانے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، میٹھی چیزوں کے بتاشے وغیرہ یا ایسے. تو کیا ہے کہ یہ اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. یعنی اتنی چھوٹی سی مخلوق کو نہ تو تم پیدا کر سکتے ہو، اور جو نظر نیازیں تمہارے معبودوں کو پیش کی جاتی ہیں، اگر مکھی ان پر بیٹھ کر اس کا حقیر سا حصہ لے کر اڑ جائے تو اسے واپس بھی نہیں چھین سکتے، ٹھیک ہے. اور سارے کے سارے معبودان باطل اور پجاری مل جائیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کی بے بسی اور کمزوری کا حال بتایا جا رہا ہے. تو اگر اسی ایک مثال پر انسان غور و خوض کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ انہیں اپنی حماقت کا پوری طرح سے علم ہو سکتا ہے. اور دنیا میں ابھی بھی ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ ان کے یہ بت بنا کے اپنے پانیوں میں لے جا کے بہاتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا، خیر ان کا جو بھی مذہبی طریقے ہوتے ہیں.
تو بعض اوقات بت سارے کا سارا سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور یہ اس کو بچا نہیں سکتے، نہ وہ خود کو بچا سکتا ہے، اور مال و دولت جو بھی اس کا نذرانے چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے ساتھ ہی ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک نظام ہے جس پر یہ لوگ چل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو انہوں نے اختیار کر لیا اور اس پر اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، کوئی عقل و غور و فکر نہیں کرتے اور اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انجام کیا ہے؟ وہی جو ہم نے اوپر پڑھا، النار ہے۔ اور یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق چھوٹی نہیں ہے۔ جیسے سورہ البقرہ میں ہم نے مچھر کے بارے میں پڑھا تھا، اسی طرح آپ میں سے جو خاص طور پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو جانتے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مخلوق کا ایک پورا نظام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی مخلوق کا حال کیا ہے کہ یہ 600 سے 1000 تک انڈے دیتی ہے، اور جو ایک انڈا ہے نا اس سے 12 گھنٹے کے اندر اندر ایک بچہ برآمد ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک سیکنڈ میں 500 دفعہ پھڑا سکتی ہے، اور پھر یہ کہ ساری طرف دیکھ سکتی ہے۔ انسان کی مشینوں کو ہی دیکھ لیں کہ اگر آپ کوئی اپنی ایسی مشین بنائیں کہ جو ایک سیکنڈ میں اتنی دفعہ، اور وہ بھی منی ایچر ہو، اتنی دفعہ پڑھائے تو وہ تو ٹوٹ ہی جائے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں، بنا تو لیتے ہیں لیکن ان کی پاور کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کا جو یہاں پر آیا نا کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ اس کا جو نظام ہے نا وہ عام مخلوقات کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا کھانا پیٹ میں لے جا کے ہضم نہیں کرتی، بلکہ اس کے ہونٹ کے پاس ہی ایک سویلنگ باکس ہوتا ہے، یہ وہاں پر رکھتی ہے اور پھر شاید لعاب دہن اس میں ملاتی ہے اور اوپر ہی ہضم کر لیتی ہے۔ جو پیٹ میں جاتا ہے وہ تو ہضم شدہ ہوتا ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بچہ غلطی سے منہ میں کوئی چیز ڈال لیتا ہے تو ہم انگلی ڈال کے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چیز ثابت باہر آ جاتی کیونکہ وہ پیٹ میں نہیں پہنچی ہوتی، لیکن یہ اول تو مکھی کو پکڑ نہیں سکتے، اور پکڑ بھی لیں تو وہ اگر اوپر سے نکالیں گے بھی تو وہ تو آلریڈی وہ جون سا ہے اس کا نظام شروع ہو چکا ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیرت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، تو دونوں ہی جو ہیں کمزور ہیں، تو پھر انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کو جانتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جائے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اگلی آیت میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور، ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مکھی کیا اس ساری کائنات کو اور خود ان کے وجود کو بھی عدم سے وجود میں لایا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت الباری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی نمونہ نہیں تھا تو پھر کسی کو پیدا کیا، پھر ہمیں زندگی بخشی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کارناموں پر اگر ہم غور کریں تو کبھی بھی اس کے اختیارات میں کسی کو شریک بنانے کی جرت نہ کریں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایسی بے بس اور کمزور مخلوق جن کی کمزوری واضح ہے۔ اور اسی طرح کائنات میں اگر آپ غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پیدا فرمایا ہے کہ ہماری تحقیقات مسلسل چل رہی ہیں اور پھر بھی ہم پوری کائنات کو ڈسکور نہیں کر سکے۔ اور ابھی تو یہ ایک کائنات ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ بے شمار کائناتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یعنی پیدا کی ہوئی ہیں اور ہمیں ان کا علم بھی نہیں ہے۔ ایون یہ کہ اسی زمین پر، اس پانی پر یا ہواؤں میں اڑنے والے یا جو جہاں جہاں بھی رہنے والی بے شمار مخلوقات ہیں جن کا ہمیں مکمل علم ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم صرف ایک ہی مخلوق کی جسامت، اس کی نقل و حرکت اور اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنا شروع کریں تو حقیقتاً کیا ہے کہ ہم اللہ کی قدر کو تھوڑا تو جانیں، لیکن انسان اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ وہ یا تو یہ ہے کہ وہ ایک فلو میں بہتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی غور و فکر کرنا چھوڑ دیا کہ باہر پودے نکلتے ہیں، کوئی چیز ہے جو پیدا ہوتی ہے، بس صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اور ہم اس کی یعنی ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا، ایسے نہیں لگتا جیسے سب ایک فلو میں بہتے چلے جا رہے ہیں، بچہ بوڑھا جوان سب جو ہیں بھاگ رہے ہیں، اور کس کے پیچھے؟ حقیر دنیا کے پیچھے، اور غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ تو ہم جو قرآن سے جڑ گئے ہیں،
ہم تو ضرور اپنے اصل مقاصد کو جانیں کہ ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اسی مقصد کو لوگوں کے لیے بھی واضح کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے شکوہ کر رہے ہیں، ما قدر اللہ حق قدری ہی، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنی پہچان ہماری تخلیق کے وقت ہی رکھ دی تھی۔ جب روحوں کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، تو اس وقت سب نے کہا تھا قالوا بلا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمارے اندر ان بلڈ اللہ کی پہچان رکھی گئی ہے نا، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر وحی الہی کے ذریعے مسلسل ہماری مدد کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے کائنات کی بے شمار نشانیوں کے ذریعے سے ہماری مدد کی جاتی ہے۔ ایون یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں، تو زندگی میں پیش آنے والے واقعات، حالات، معاملات آپ کی اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کا یقین اس بات پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، یہ مشکل جو مجھ پر آئی تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ جو میرے ساتھ ہوا، یا یہ جو نعمت مجھے مل رہی ہے، یا کیونکہ انسان غور و فکر کرتے ہیں تو ضرور اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ادا کر دیں، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس کے اسماء کی معرفت پیدا نہ کریں، اس کے کلام میں ہم غور و فکر نہ کریں، اس کی کائنات میں ہم غور و فکر کریں، ٹھیک ہے؟ تو ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہیں، بہت طاقتور ہیں، اور ہر چیز پر غالب ہیں، اسی کا غلبہ ہے ہر طرف۔ تم کیا معبودان باطل کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، اور وہی ہر چیز پر خوب غالب ہے، اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس کے حکم کو بدل نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ یستفی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، رسولاً پیامبر، و من الناسی اور لوگوں میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے بھی خود اپنی حکمت اور ثوابدید کے مطابق چنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فرشتوں میں ہم جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہیں جو وحی لے کر آتے ہیں، یا اسی طرح سے وہ فرشتے جو زکریہ، مریم، ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے پاس پیغام رساں بن کر آئے تھے، اور لوگوں میں سے تمام انبیاء اور رسل اللہ ہی کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص حکمت سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کن کو چنتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتوں میں سے بھی چنتے ہیں، اور اسی طرح یہ فرشتے پھر لوگوں پر پیغام رسانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کون سے ہوتے ہیں؟ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انبیاء اور رسل ہوتے ہیں۔ اور احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جس طرح لوگوں میں سے پیغمبر سب سے افضل ہوتے ہیں، اسی طرح پیغام رساں فرشتے بھی دوسروں فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو یہاں پر دراصل بنیادی طور پر تو جو مضمون چل رہا ہے نا، وہ یہی کہ دراصل کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو کوئی رسول ہی بھیجنا تھا تو وہ مکہ اور طائف کی بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کا انتخاب کرتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان مانتا نہیں ہے نا، تو پھر وہ یہ بھی نہیں فکر کرتا کہ وہ کس کو مشورے دے رہا ہے، کس کے لیے بات کر رہا ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات ہمیں کتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اگر گھر میں ہم بڑے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں اور بچے اس میں اپنی چھوٹی سی رائے بھی دے دیں تو ہم کیسا انوائے ہوتے ہیں ہم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہر طرف ہے، اور اس کے اختیارات ہیں، اور یہ یعنی کہ تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا، اور تم اس میں ایسا اعتراض جڑتے ہو کہ اگر بھیجنا ہی تھا تو مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کا انتخاب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی انتخاب کا حق رکھتے ہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ لوگوں میں سے رسالت کا اہل کون ہے، اور اس میں کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں کہ کس کو چنا جائے گا۔ اور اسی طرح سے پیچھے سے جو آیات کا مضمون چل رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم حق پر ہوتے ہیں اور دوسرے باطل پر ہوتے ہیں، اور دوسرے بحث مباحثے کر رہے ہوتے ہیں اور اختلافات پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، ان اللہ سمیع بصیر، یہ انسان کو بڑی تسلی دیتا ہے۔ یا اللہ تو سننے والا ہے، تو میرے دل کے اخلاص کو جانتا ہے، اور تو دیکھنے والا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ہمارے ایمان کا بھی یہ حال ہے کہ ہم بار بار شکی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر ہم پر کوئی مصیبت آئے، ہم کہتے ہیں چلو سب سے پہلے دین سے ہی ہٹو، سب سے پہلے تو یہ جو دین کے ایکسٹرا کام ہم نے ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں نا، ان کو ہی پیچھے کرو۔ تو بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ حق پر قائم ہو گئے
تو صرف اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہو اور اللہ پر ہی توکل ہو کہ اللہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، مجھے اپنا کام کرتے ہی چلے جانا ہے۔ اور آپ کو اپنی جگہ پر اتنے مضبوط ہو جانا چاہیے کہ یعنی لوگوں کو احساس ہو جائے کہ اب آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹ سکتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر کوئی دنیا میں پر آور $30 کما رہا ہے اور وہ اس میں بہت زیادہ کوشش کر کے وہاں تک پہنچا ہے اور وہ مسلسل لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سننا پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو کہے کہ تمہیں کیا پڑی ہے اتنی دنیا کمانے کی، کوئی اس کو تو نہیں کچھ کہتا۔ لیکن آج اگر ہم دین کے معاملے میں اپنی جگہ پر تھوڑی سی فرمنس دکھاتے ہیں نا، گھروں میں ہی یہ معاملہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ٹائم دین کی ذمہ داری کو دیں، جیسے کل ہم ریاض الصالحین میں بھی پڑھ رہے تھے نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، اور یہ چھٹا رکن ہے، اس کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو بھولے میں ہیں۔ تو اگر کوئی بیچارہ شروع ہو بھی جاتا ہے، اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ارد گرد والے ہی اس کو سپیئر نہیں کر رہے ہوتے، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے ہوتے، کہ پہلے تو یہ سارے کام ہمارے کرتی تھی، اب یہ چھوڑ کے چل پڑی کسی اور راہ پر، اور ہم بھی ہاں کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو پہلے ہی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ بھائی جو وہ کام کری ہے اس کو بھی تو وقت دو، ٹھیک ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتے ہیں، تو اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس بڑے کام کے لیے تو اپنی جگہ پر استقامت دکھائیں، ایسی پہاڑ جیسی استقامت کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کے کام نہیں کریں گی، ذمہ داریاں آپ ادا کریں گی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی برکت سے ہمارے کام جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم کسی جگہ پر ٹک کے بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں، لے اب یہ ہر وقت یہی کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم بھی تھوڑے سے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں، ہم نے استقامت دکھانی ہے، اگر اللہ نے چنا ہے تو اس پر قائم ہو جائیں۔ پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، جو آپ پیچھے چھوڑ آئے، جو آپ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، جو آپ کے آگے آنے والا ہے یا جو آپ کے آگے ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب علم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہی کہ جو معبودان باطل سے ہی جو ہے کمپیریزن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو ہے کوئی ان کا معبودان باطل جو دیکھے یا سنے یا جانے کہ ان کے آگے یا ان کے پیچھے کیا ہے۔ اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بنیادی طور پر نا ایک یہ جو ان کا عقیدہ تھا نا سفارش کا، اور سفارش وہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے معبودان باطل، ہم ان کو تو نہیں، ان کے ذریعے اللہ کی طرف اپروچ کرتے ہیں، اور تاکہ یہ قیامت والے دن ہماری سفارش کر سکیں۔ آج بھی یہ عقیدہ بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے نا کہ بس فلاں پیر کا یا بزرگ کا دامن تھام لو، ہر مہینے اس کو اتنا نذرانہ چڑھا دو، سال کے سال اس کے مزار پر ذرا طواف کرایا کرو، اور سو کارڈ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو سوچو ذرا کہ وہ کیسے تمہاری سفارش کریں گے؟ کیا وہ تمہارا اگلا پچھلا جانتے ہیں؟ کیا ان کی طرف معاملات لوٹائے جانے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو سفارش پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی سفارش کر نہیں سکے گا، سفارش تو اسی کے حق میں کی جائے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور صرف اس جرم یا خطا کے لیے سفارش کی جائے گی جس کو معاف کرنا اللہ کو منظور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سفارش پر تکیہ کر کے کیا بیٹھے ہو؟ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہے، کوئی بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، حتیٰ کہ جو ہمارا عمل لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا نیتیں ہیں کوئی نہیں جانتا، تو کوئی کیسے آپ کی سفارش کر سکتا ہے؟ آپ نے عمل اللہ کے لیے خالص ہو کے کیا یا ریا کے ساتھ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ان کے آگے اور پیچھے کیا ہیں۔ اور اس آیت کے اس حصے میں کہ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی اللہ ہی کی طرح تمام معاملات کے فیصلے ہیں، یعنی ان باطل معبودان کی سفارش تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی، سارے معاملات تو اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہی فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کس بنیاد پر کرے گا؟ اس وحی الہی کی روشنی میں جو آپ تک پہنچ گئی ہے، جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں اور اپنے خود ساختہ عقائد کے پیچھے ہم اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ یعنی دین کی دعوت جو ہے نا اتنا بڑا کام ہے نا، لوگوں کو ان کی مشکلات سے نکالنا،
ان کے باطل عقائد سے نکالنا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو مسلسل ادا کریں. چھوٹا سا بھی کوئی حصہ آپ اپنی جگہ پر دے سکتے ہیں تو ڈالیں، چاہے مال لگا کر، چاہے صلاحیتیں لگا کر، یا وقت دے کر، جس طرح بھی، یا بات کر کے، جس طرح بھی آپ اس دین کی دعوت دے سکتے ہیں دیں. بالکل ایسے جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا تو وہ سرجری کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگاتا ہے، بالکل اسی طرح بعض اوقات انسانوں کے دماغ میں ایسی الجھنیں اور گتھیاں ہوتی ہیں کہ وہ ان میں ہی کھوئے پڑے ہیں، انہی میں گھوم رہے ہیں، ان تک حق پہنچا ہی نہیں ہے. تو پھر کس کی ذمہ داری ہے یہ پہنچانے کی؟ وہ جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے وہ آگے آئیں اور اس کام کو مسلسل انجام دیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور بھلائی کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ اخروی نجات اور کامیابی کے لیے 3 کاموں کا سر انجام دینا ضروری ہے. یعنی یہ جو خطاب ہے یہ انفرادی طور پر بھی ہے، سب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب ان حالات میں کیا کرنا ہے. یہ جو پیچھے سب بتایا کہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اختیارات ہیں، معرفت ہے، اور دوسری طرف یہ باطل کا ایک میدان ہے. تو پھر کیا کرو، اللہ سے جڑ جاؤ، رکوع کرو، سجود کرو، اللہ کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرتے رہو. یہی دراصل فلاح کا راستہ ہے. اور اسی طرح سے یہ اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع کرو، یعنی جماعت کی طرف اشارہ ہے، سجود کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے دعوت ہی کی بات ہو رہی تھی نا، تو جب لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا ہے نا تو اللہ کا ساتھ بہت ضروری ہے. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اس پھیر میں ڈالنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم اب یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، لیکن جو ہمارے فرائض ہیں اور جو اللہ سے خاص تعلق قائم کرنا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات انفرادی طور پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اجتماعی طور پر کہ ایک پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ خاص دین سیکھنے کے لیے بیٹھی ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے اور وہ اٹھ کے نماز نہیں ادا کرتے لوگ. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہا جا رہا، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو کیا کرو، رکوع، سجود اور اپنے رب کی عبادت اور نیکی کے جس حد تک کام تمہارے لیے ممکن ہے وہ بھی کرتے رہو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں، بلکہ 3 جو چیزیں نا وہ اپنی کہیں لکھ کے لگا لیں: خدمت، دعوت اور عبادت. ٹھیک ہے. یہ ان سب میں ایک اچھا توازن ہونا چاہیے. کیوں ہم لوگ کسی ویکیوم میں نہیں پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو صرف عبادت سے بھی کام نہیں چلے گا، لوگوں کی خدمت کرنی پڑے گی، ان کے کام آنا پڑے گا، اور خدمت کرتے کرتے جب آپ ان سے تعلق جوڑیں گے تو ان کو دعوت بھی دینی ہے، دعوت بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کچھ عبادت، خدمت اور دعوت، یہ تینوں کام پیرالل چلیں گے. کس وقت کیا کرنا ہے یہ انسان کو سمجھ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا وجاہدوا اور جہاد کرو فی اللہ، اللہ کی راہ میں، حق جہاد ہی، جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں اس نے بنائی تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی، ملت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ہوا سماکم المسلمین، نام رکھا ہے تمہارا مسلمان اس نے، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی حاذا، اور اس میں بھی، لیکون الرسول، تاکہ ہو جائیں رسول، شہیداً گواہ، علیکم تم پر، وتکونوا اور تم سب ہو جاؤ، شہداء علی الناس تم سب لوگوں پر گواہ بن جاؤ، فاقیموا تو قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا اور مضبوط تھام لو، باللہ اللہ کو، ہوا مولاکم وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا تو کتنا اچھا دوست ہے، ونعم النصیر اور کتنا اچھا مددگار ہے. تو اب جو ہے بتایا پیچھے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو اور رسولوں کو، انبیاء کو چن لیتا ہے، بالکل اسی طرح امتیں بھی چنی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بطور امت کے چنا ہے، اور تو کرنے کا کام کیا ہے، وجاہدوا، اٹموسٹ کوشش کے لیے آتا ہے، جہاد، مجاہدہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد، فی اللہ اللہ کی راہ میں، حق جہاد ہی، جیسا کہ اس کی راہ میں حق ہے جہاد کرنے کا.
ٹھیک ہے. تو جس طرح بھی ممکن ہو جہاد کرنے کا حق کیا ہے کہ بات کے ذریعے، مال کے ذریعے، صلاحیت کے ذریعے، یا خود نکلو یا کسی کو بھیجو، جس طرح بھی ممکن ہو جہاد کریں. ٹھیک ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کچھ مقامات پر آپ نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان کو حوصلہ دیں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں. ٹھیک ہے. یعنی جس جگہ پر آپ ہیں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جتنا کام آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیں. حق کا جہاد ہی اتنی کوشش کہ حق ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ دنیا کی تعلیم کے پیچھے ہماری کوششیں کیا ہیں، اور اس کے برعکس اگر کوئی دین کی تعلیم پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کی کوششیں کیسی ہوتی ہیں. ہم میں کتنے علماء ہیں جو ڈاکٹرز اور انجینئر کے درجے جیسا علم حاصل کرتے ہیں. یا اسی طرح میں ایک علم سن رہی تھی، ایک رسک مینجمنٹ، یہ جو بزنس کے حوالے سے ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اس میں ہائی اسکول سے ہی اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی ڈگریز آپ بھی جانتے ہیں 8-8 10-10 سال لگ جاتے ہیں کسی مقام تک پہنچنے کے لیے. ایک ڈکیڈ تو کہیں نہیں گیا. لیکن جب ہم دین کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب میں نے بہت پڑھ لیا، سارا قرآن کر لیا، سب کچھ تو مجھے آ گیا. ٹھیک ہے. نہیں، بلکہ اس میں بھی کیا کرنا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور یہ تو عمل چلتا ہی رہے گا. ارد گرد کسی کو نہ دیکھیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کو اپنا رول ماڈل بنا لیں. یعنی اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ارد گرد دیکھیں تو سنیں کہ اچھا فلاں عالمہ ہو گئی، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں اتنا پڑھ گئی. ہم نے ان کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے تو صحابہ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک اس دین میں جہاد کر گئے، محنت کر گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ عورتیں آپ کہیں گی میں تو سیف کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتی، یعنی تلوار لے کے تو نہیں نکل سکتی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، وہ تو کھانا پینا بھلائے رکھتے تھے اور بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں کہ کوئی حدیث سن لوں. وہ ساری حدیثوں پہ انہوں نے تھوڑی عمل کرنا تھا، وہ آگے علم پہنچانا تھا نا. یہی ان کو فکر تھی کہ آگے کسی کے لیے کوئی بھلا چھوڑ جاؤں، اللہ کے اس دین کی کو جمانے میں کوئی کام کر جاؤں. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو فرنٹ لائن کام کر رہے ہیں، جن کو وہ معاملات پیش آتے ہیں. تو کچھ وہ ہیں جو پیچھے ہیں، تو وہ اور کچھ ہیں جو زیادہ ایفرٹس کر سکتے ہیں، جو کچھ کم کر سکتے ہیں. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے بھی آپ نہیں دیکھیں گی. ہو سکتا ہے میں کتنی ہی غلطیاں کرتی ہوں، مجھے گرامر نہ آتی ہو ٹھیک سے، میری تجوید اچھی نہ ہو، یا اور سو آن، یا میری تفسیر ہی مجھے ابھی میں اس لیول تک نہیں پہنچی. تو آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ آپ نے اپنے رول ماڈلز بنانا ہے صحابہ کو، جس حد تک آپ سے ہو سکے. ٹھیک ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور یہ عمل چلتا ہی رہے تھوڑا تھوڑا کر کے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جس کا کرنے والا اس کو ہمیشہ کرے، دوام کے ساتھ کرے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے چن لیا ہے آپ کو. یعنی ہر کوئی قرآن کی محفل میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے والا نہیں ہوتا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نہ تو اتنا وقت دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو اتنی توفیق ہوتی ہے. تو جن کو یہ دی گئی ہے وہ اس کی قدر کریں. وہ کیوں ان لوگوں کے پیچھے ہیں؟ یعنی آج ہم سنتے ہیں نا فلاں میرے ساتھ ہی لڑکی یونیورسٹی میں تھی، وہ فلاں پوسٹ پہ پہنچ گئی اور یہ کری اور وہ کر رہی ہے. تو وہاں پر چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا ابھی بھی آپ کے اندر دنیا کی محبت ہے، یا آپ آخرت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کہ میں نے اس قرآن کا کام کرنا ہے اور یہ میرے ہی لیے ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو چن لیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ امت کیا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. تو کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ یعنی ہم سے پہلے کون سی چنی ہوئی امت تھی؟ بنی اسرائیل تھی نا. اور بنی اسرائیل نے وہ کام کیا نہیں جو ہم پر اب ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو کیا ہوا؟ ذلت اور مسکنت آئی ان کی طرف، سارے کے سارے ہی اس میں لگ گئے. ٹھیک ہے. اللہ ماشاء اللہ چند ہی بچے اس میں. اور پھر کیا تھا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا. کچھ ایسے تھے جو برائیوں سے روکنے والوں کو روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی. کمزور اور مجبور لوگوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پر استثنائی صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں. بوڑھوں، بچوں، عورتوں، اندھوں، معذوروں کو
جہاد بھی سیف سے سبق دوش کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مسافروں کی نماز میں تخفیف کی گئی ہے، مریضوں کو نماز بیٹھ کر اور زیادہ بیماری میں لیٹ کر حتیٰ کہ اشارہ سے پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے، پانی نہ ملنے پر تیمم کے کام اترے۔ اسی طرح بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ سابقہ شریعتوں میں جو سخت احکامات تھے انہیں دور کر کے آسان کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسم و رواج کی جو پابندیاں ہیں، بزرگان دین کی جو خود ساختہ عائد کردہ پابندیاں ہیں، ان کو ساقط کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی تنگی نہیں تم پر رکھی ہے، لیکن تمہارے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان کو تو استعمال میں لاؤ۔ پھر فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ کس کا وہ ہے، کس کا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ تو تمام انبیاء اور رسول کا دین ایک ہی رہا ہے، اسلام ہی، اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی اتارا تھا، اور یہاں پر خاص طور پر جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام لیا تو اس کی وجہ جیسے پیچھے بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہودی، عیسائی، مسلمان، حتیٰ کہ صابی بھی ان کو اپنا پیشوا یعنی رہنما، لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام سب کے ہاں یکساں محترم ہیں۔ اہل عرب میں سے اکثر قبائل آپ ہی کی اولاد تھے اور آپ ان کے جد اعلیٰ ہیں، اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، تو ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کے پھر اسی طرح سے باپ ہوئے۔ تو اور یہاں پر دین کے بجائے ملت کا لفظ آیا ہے، اور یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دین صرف ان احکام اور فرامین کا نام ہے جو کتاب و سنت یا کسی الہامی کتاب میں مذکور ہوتے ہیں، یعنی بیان کیے جاتے ہیں۔ جب انہی احکام و فرامین کو عملی شکل دے کر رائج کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے لوگوں میں، تو ایسے نظام کا نام ملت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں نا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یعنی ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو دین کی جو عملی شکل ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمائی تھی وہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہمیں انہی کی ملت کی اتباع کا حکم ہے۔ اور پیچھے آپ جانتے ہیں نا کہ ایک یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے، یہود کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، اور نصارہ کیا کہتے تھے، ہم ان کے فالوورز ہیں۔ تو بتایا گیا ان کا تو دین کا طریقہ یہی تھا، یہی چیزیں تھیں جو انہوں نے فالو کر کے دکھائیں، تمہارا کیا میچ کرتا ہے ان سے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تو حنیف تھے، وہ تو توحید پر قائم تھے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، سب کا مسلمان رکھا تھا، جو بھی دین اترا وہ دراصل اسلام ہی تھا، اور اس کے پیروکار سب مسلمان ہی تھے۔ من قبل و فی ھذا، تم سے پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی اب بھی تمہارا نام اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلم کے لغوی معنی ہیں اللہ کے کام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی سرنڈر کر دینا، مان جانا، اپنی خواہش، انا، سب کو قربان کر دینا، پیچھے ہٹا دینا، صرف اللہ کی رضا پر بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ تو ہر نبی پر ایمان لانے والی قوم مسلم تھی، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ پھر سرنڈر کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے وہ ابراہیمی، نوحی، موسوی یا عیسوی کے طور پر نہیں پکارے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھے بھی نہیں ان کے، یہ ان کے خود ساختہ تھے یا دوسروں نے تجویز کر دیے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو سر تسلیم خم کر دے، مان جائے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کر لے۔ اور ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں نا تو آپ کیا ہٹاتے ہیں؟ آپ کو اپنے اوپر کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنی انا کو، اپنی خود پرستی کو، اور اسی طرح جو معاشرے میں مختلف رواج اور چیزیں رائج ہوتی ہیں آپ ان کو نو کہتے ہیں، پھر آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین، اس ملت کی سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں ان کو نافذ بھی کرنا ہے، رائج کرنا ہے معاشرے میں، اور اگر ہم خود اس پر قائم ہو جاتے ہیں تو پھر استقامت اختیار کرنی ہے۔ پھر فرمایا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، اور یہ کیوں کیا؟ کہ تاکہ رسول گواہ ہو جائے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے اپنی رسالت کو پورا فرما دیا، وہ تم پر گواہ ہیں، اب جو کچھ وہ ان کو دیا گیا تھا وہ تم تک پہنچا دیے گئے،
پہنچا گئے، اور اسی طرح تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، ٹھیک ہے، کہ اس دین کو وہ ان کو کر کے دکھاؤ کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو پیش کیا ہے، یہ اسلام ہے، اور اسی کو ہم نے اسی پر چلنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا فاقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ تعالیٰ کو تھامو گے کیسے؟ اس کی رسی کو تھامنا اس سے، ٹھیک ہے، یعنی وحی الہی ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے، جس سے آپ اللہ کو تھام سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت، اگر اس کو تھامے رکھو گے تو پھر سیدھی راہ پر ہی رہو گے، ٹھیک ہے، مفہوم ہے اس کا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو لوگوں تک آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ کو تھامنا ہے، اور اس میں سب کچھ موجود ہے، تمام طرح کے معاملات جو تمہیں پیش آتے ہیں، عبادت کے کیا طریقے ہونے چاہیے، اور یعنی کوئی بھی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے لیے اس قرآن میں رہنمائی نہ دی گئی ہو، تو اسی کو تھام کے رکھو۔ اور یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ نماز کے قیام کی اور آتوا الزکوٰۃ کی پھر سے تلقین آئی ہے، ٹھیک ہے، جسمانی عبادت اور اسی طرح سے مالی عبادت۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان سر تسلیم خم کرتا ہے نا اور وہ عبادات کی طرف آتا ہے، تو یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے جسم کو اللہ کے لیے خم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ اکبر ہوتی ہے تو یہ چیک کیا کریں کہ کیا اب نماز میرے لیے اہم ہے یا میرے وہ معاملات جن میں پڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی اور آپ صاحب مال ہیں اور نصاب اپنی مدت کو پہنچ گیا، تو پھر اس وقت دیکھا کریں کہ اب ایسا تو کوئی وسوسہ نہیں آ رہا کہ نہیں میری تو وہ بھی ضرورت ہے اور وہ بھی ہے اور پتہ نہیں مجھ پر زکوٰۃ بنتی بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تمام معاملات پیش آتے ہیں۔ آپ نماز پر جمنا شروع کرتے ہیں، ساتھ ہی کچھ نہ کچھ اور بھی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ اگلے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو پھر سے کوئی نہ کوئی وہم و گمان اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہم اگر اسلام لے آئے ہیں تو اب ہم نے لوگوں پر گواہ ہو کر یہ کچھ پیش کرنا ہے ان کے سامنے، ٹھیک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ اس رمضان میں بھی چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں غور و فکر، اس میں تدبر، اس سے رہنمائی لینا، اور ہر طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر ہر درجے پر لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا۔ کسی کو صرف اس کا ابھی حفظ چاہیے ہے، وہ نمازوں میں مضبوط ہو رہا ہے، اس کو آپ صرف چھوٹی صورتیں سمجھا دیں، کسی کو اس سے بڑھ کر ضرورت ہے اس کے کام آئیں، یعنی قرآن کو تھام لیں، اور اس کے لیے جتنے بھی کام آپ کر سکتے ہیں، کس جگہ پر کس عورت کو کتنے دین چاہیے اس کو سمجھانا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ڈالی جا رہی ہے، تو ساتھ ہی آیت کے آخری سے میں فرمایا ہوا مولاکم، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارے کام بنانے والا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہی دفعہ ہم کتنی کمٹمنٹس کرتے ہیں، ان کو کبھی نہیں بھی نبھا پاتے، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کیا کرنا ہے کہ اللہ سے امید کا ایک تعلق بنائے رکھنا ہے، مایوس بالکل نہیں ہونا۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو شیطان ہمیں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، تم تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، تم سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے نا، اور یا ویسے ہی ہم کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہی بلا وجہ ہمیں وہ پریشان کرتا ہے اور ہمیں ہمارے مقصد سے غافل کرتا ہے۔ کوئی نہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اگر غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھے اس سے توبہ کرنے کی توفیق دی تو الحمدللہ پھر سے اپنی راہ پر لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنانے والا ہے۔ فنعم المولا، کتنا اچھا کارساز ہے، یعنی وہ کتنا اچھا دوست ہے، کتنا اچھا سرپرست ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ تو خود وہ پھر سے تھام لیا کریں۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا اچھا مددگار ہے، کوئی اس سے بڑھ کر مددگار مل سکتا ہے؟ کہ یعنی ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اب آگے رمضان ہے یا عید ہے، اور پھر بہت سارے کام ہمیں شیطان دکھا رہا ہوتا ہے،
تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہے نا، وہی تو مددگار ہے. جو اللہ کے دین کی راہ میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معاشی ذمہ داریوں کا ذمہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ کتنا اچھا مددگار ہے. لیکن اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر بہکو گے تو دنیا میں بھی خار، جو کہ پہلی امت کا حال ہوا، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنے والا. کامیابی کا راز تو یہی ہے. تو جب ہم خود مضبوط ہو جائیں گے نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ سورہ حج کے اختتام پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت اچھا پیغام دیا ہے قرآن سے جڑنے کا، اور آگے رمضان شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اس سے تعلق قائم کرنا ہے، اس کے دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اور اس کا دین وحی الہی میں ہے. ٹھیک ہے، اس نے وحی الہی اتارا، جیسے پیچھے آیا نا کہ جو لوگوں نے دین بنایا ہوا ہے نا، اس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور نہ ہی کوئی علم ہے ان کے پاس اس کا. یہ ہے اصل علم، اس کے لیے کوششیں کرو. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. تو جب آپ اللہ کے دین کی جہاد پہ نکلیں گے نا، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ کی ساری تنگیاں تکلیفیں دور ہٹا دیں گے. آپ کی معاشی ذمہ داریاں، سب سے بڑا جو ڈر ڈالتا ہے نا شیطان، وہ فقر کا ہی ڈالتا ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا تم اب دین کا کام کرنے لگی ہو، تمہارا وہ ٹائم جو تم کما سکتی تھی، وہ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی یہی صورتحال ہے، وہ کہاں جائے گا اور کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے نا، اس کے پاس ہے تمہاری تمام تنگیوں کا حل. فنعم المولا، کتنا اچھا ہے وہ کارساز اور کتنا اچھا مددگار ہے. تو جب ہم خود قائم ہو جائیں گے نا تو پھر ہی وہ ہم لوگوں تک بھی اس بات کو پورے شرح صدر کے ساتھ پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے، من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تو لوگوں پر آپ گواہ ٹھہرائے جائیں گے قیامت والے دن بھی. تو کیا آپ کہہ سکیں گے کہ وہاں پر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی؟ ہم نے بتا دیا تھا جہاں جہاں ہم کر سکتے تھے، جتنی ہم میں صلاحیت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی راہیں ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہم سے اپنے ناراضگی کے کاموں کو دور ہٹا دیں. آمین یا رب العالمین. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں 71 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے. اچھا، اس میں نا آیت نمبر 77 پہ سجدہ تلاوت ہے، تو آپ بعد میں کر لیجئے گا. اور ویسے بھی ہم سب پر ہی الحمدللہ شکر واجب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایک اور سورہ مکمل ہو گئی ہے. اور بس رمضان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس دین پر خود بھی استقامت اختیار کریں اور ارد گرد بھی لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور اپنی نا آہستہ آہستہ جماعت بڑھانے کی اور جمعیت کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یعنی ہم کامیاب نہیں ہیں اگر صرف دین ہم تک ہے. تو صبر کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا حکمت کے ساتھ اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے ارد گرد خاندان والوں میں، اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں، احباب میں، ہر طرف جہاں بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس کا حق ادا کر دیں. ٹھیک ہے، اور خود کو اس طرح سے تصور کیا کریں کہ میں وہ قیامت میں کھڑی ہوئی ہوں اپنے رب کے حضور، اور میں پیچھے اپنی زندگی پلٹ کے دیکھتی ہوں تو میں نے اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ وہاں ذخیرہ بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ابھی آج بات ہو رہی تھی نا کہ الستو بربکم قالوا بلا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ یاد نہیں ہیں باتیں، لیکن انسان کا یہ شعور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو تصور کر سکتا ہے. تو اس کے بعد اب آپ اگلی زندگی کو تصور کریں. ٹھیک ہے، کہ آپ وہاں پر قیامت میں اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور آپ کو اب پیچھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر کیا کیا تھا جو میں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ دن میں شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں گے. آپ کو اندازہ رہے گا کہ اگر 10 سے 11 تک میں نے قرآن پڑھا، سیکھا، تو 11 سے 12 تک میں نے کیا کیا، 12 سے 1 تک میں نے کیا کام غلط کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی جگہ پر میں کچھ اور اچھا کر سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ہمارا ایک تعلق ہے جو ہم نے رب سے مضبوط کرنا ہے. رمضان میں بھی ایک تعلق خاطر بنانا ہے، اور اس کو جس طرح بھی ممکن ہو، جیسے مناجات کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے سرگوشیاں کرنا، پھر محسوس کرنا وہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس کو محسوس کرنا، اور تنہائیوں میں اللہ سے اپنا تعلق چیک کرنا، اپنے دل میں ایمان کی حالت کو چیک کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا دل جم جائے، استقامت اختیار کر جائے اس پر، اور پھر ہی ہم اس جہاد کے قابل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے لیے اپنی توانائیوں کو، قوتوں کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اپنی خاص طور پر رمضان میں متوازن غذا ہی کھانی ہے. عام لوگوں کے لیے بھی یہ اچھی ہے، لیکن حامل قرآن کو تو خاص طور پر اپنی غذاؤں پہ، اپنے سونے جاگنے کے اوقات پہ، اور اسی طرح قرآن سے اپنے تعلق پر، کہ ہم سے کوئی وقت مس نہ ہو جائے جس وقت ہم نے قرآن پڑھنا تھا اور نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ خاص طور پر کرنا ہے تاکہ ہم اچھے سپاہی بن سکیں اللہ کی فوج کے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ قبول فرما لے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جماعت کو نہیں بھولنا کہ اپنے ارد گرد ایک جمعیت کھڑی کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم اکیلے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، اس میں صبر کے ساتھ وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ ہیں، اور کھوئی ہوئی بھیڑ کیا ہوتی ہے، جلدی ہی بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے. صحیح ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اور انشاءاللہ رمضان میں بس یہ ہے کہ کام چھوٹا سا ہے، ترجمہ ہی ہوگا، ترجمہ قرآن کے نام سے جو شروع کیا ہوا ہے،
تو اسی پیٹرن پہ ہوگا. آپ میں سے اگر کسی کو ضرورت ہو یا اگر آپ آلریڈی کہیں سے دورہ قرآن کریں تو وہی جاری رکھیے گا، لیکن جڑ کے رہیے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم کیا کر رہی ہیں صاحب؟ مجھے پلیز بتا دیں مجھے، ایک میں کروں گی. خالی آپ ترجمہ پڑھیں گی؟ میں نہ کوشش کر رہی ہوں کہ بس ترجمہ ضرور پڑھ دوں، یعنی یہ کہ یہ کام ٹھیک ہے، رکے نا کہ میں کروں گی آپ کو، اور ٹائمنگ بتا دیجیے. ٹائمنگ نا میں ابھی کچھ رکھ نہیں رہی ہوں، کیونکہ لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ اس پہ جا رہے ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں بعد میں. لیکن اگر ٹھیک ہے، ریکارڈنگ کر لیں گے. ایک آدھا بھی مجھے اگر کوئی اپنا ٹائم دیتا ہے نا تو پھر کچھ لوگ سن لیں گے، کچھ ریکارڈنگ سن لیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں تو جوائن کر لوں گی. آپ جب بھی بولیے 11 کے بعد سے نا. 11 کے 11 بجے کے بعد سے نا. میں جیسے دورہ قرآن سن رہی ہوں تو آپ کو جوائن کر لوں گی، دورہ قرآن ہی ہو جائے گا وہ ہمارا. 11 کے بعد آپ کہہ رہی ہیں دونوں کو ٹائم؟ جی جی. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً کثیراً. شکر ہے مجھے پھر مددگار مل گئے ہیں. کوئی ہو تو پھر انسان کر بھی لیتا ہے الحمدللہ. ہاں نہیں، میں اگر آپ بھی کرتی ہیں تو میں جوائن کرتی ہوں انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ. اب سے شروع کریں گے سائمہ؟ میرا ارادہ نا پہلے رمضان سے ہی شروع کرنے کا. بہترین ہے، بٹ میں انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.